رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے تمام دروازوں کو رمضان کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، جتنے بھی شیاطین ہیں رمضان کی آمد کی برکت سے اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اٹھو، رمضان کی آمد، رمضان کی برکت ہے کہ اس میں سحری کرنا بھی عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے، صدقہ کرو رمضان میں تو وہ بھی عبادت ہے، نمازیں با جماعت ادا کرو تو وہ بھی عبادت ہے۔ ہر خیر کا عمل جو انسان کرے رمضان میں اللہ اسے عبادت عطا فرماتا ہے، عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں سونا بھی عبادت ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی شان ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، رمضان کی آمد تھی، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہو جائے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اتنی ماہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اتنے فضائل ماہ رمضان المبارک کی۔ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا، آپ انہی الفاظ کے ساتھ حدیث پاک کو لے کر آئے۔ اور ماہ رمضان المبارک یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس میں کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزار نہیں، کئی لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ اس پر بھی حدیث پاک سنی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، امام حسن بصری سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات کو 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، رمضان کی ہر رات کو۔ اس حدیث کو امام بہقی نے فضائل الاوقات میں روایت کی، اور حضور نے فرمایا رمضان المبارک کی ہر ایک رات کو اللہ رب العزت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے۔ اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ تمام راتوں جتنی تعداد کے برابر اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، یعنی ہر رات 6 لاکھ لوگ، اور اگر 30 روزے ہوئے، 30 راتیں آئیں تو 30 راتوں کو 6 لاکھ میں آپ جمع کریں تو کتنی تعداد بنتی ہے۔ اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو پچھلی تمام راتوں کی تعداد جتنے افراد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور ہمیں پھر ماہ رمضان، میں نے آپ کو آغاز میں یہ آپ کی گوش گزار کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، اور پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس ماہ رمضان کا، اس اللہ کے تحفے کا استقبال کریں، اور پھر ماہ رمضان کو اس طرح گزاریں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی یہ بات گوش گزار کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد پر دعا فرمایا کرتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نا اگر میری امت کو علم ہو جائے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، برکتیں کتنی ہیں، اگر ان کو رمضان کے برکات کا علم ہو جائے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ اللہ سارا سال ہی رمضان عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک تو اسے رمضان المبارک، اس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے، اسی طرح اس مہینے کے اور بھی کئی نام ہیں، اسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ ویسے حدیث پاک میں آتا ہے یہ اس مہینے کا نام ہے، ویسے وہ حدیث پاک آپ احباب نے سنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ، یعنی اس میں مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے
مغفرت مانگے میں اسے بخش دیتا ہوں، ہے جس کے ہاں رزق نہیں رزق مانگے میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا فرما دوں، جس کے ہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دے۔ یہ ماہ رمضان کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور پھر اس سے شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، صبر کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کے بدن میں اللہ تقوی پیدا فرما دے، صبر پیدا ہو جاتا ہے مومن کے اندر، بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اس سے شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے بہتر۔ اور پھر اس مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک اس کو شہر الطہور، پاک کرنے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دیگر رمضان المبارک کے نام ہیں۔ رمضان المبارک کی خصوصیات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یکم شعبان المعظم پیروں کے پیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان، اور کل چونکہ 3 رمضان المبارک ہے تو 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا وصال ہوا، اور اسی مہینے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اور رمضان المبارک کے 15 رمضان کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت، 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی شیر خدا کی شہادت ہوئی۔ اور رمضان ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں حق اور باطل کی سب سے عظیم جنگ ہوئی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کو اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ایک خاص نسبت ہے، رمضان کو اہل بیت کے ساتھ بھی ایک خاص نسبت ہے۔ تو رمضان کی اہل بیت اطہار کے ساتھ اس خاص نسبت کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن ہے، ایک قرآن کو نہ چھوڑنا، اور فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے، ایک قرآن نہیں چھوڑنا اور دوسرا دامن اہل بیت نہیں چھوڑنا۔